بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن نہ تو تان کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا اور نہ فحش بکنے والا زبان دراز۔ جب کسی کی عیب گیری کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیب ہیں۔ خدا کے بندوں میں بہترین بندہ وہ ہے جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور خدا کے بندوں میں سے بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حیا ایمان کی علامت ہے اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے اور گندگی دوزخ کا موجب ہے۔ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں دنیا میں اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ میں قیامت کے روز 3 آدمیوں کا مخالف ہوں گا۔ اول اس شخص کا جو میرے نام پر عہد کر کے دغا کرے، دوم اس شخص کا جو آزاد شخص کو فروخت کر کے اس کا روپیہ کھا جائے، سوم اس شخص کا جو مزدور سے پورا کام لے اور اس کی اجرت نہ دے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ دوسرے کے باپ کو گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کی عمر میں زیادتی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کسی شخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے اعمال میں اعتدال اور میانہ روی نہ آ جائے۔ جو شخص خائن کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اس کی مثل ہے۔ جس شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ تم دوسروں کی رائے کی تقلید نہ کرو۔ تم کہتے ہو کہ اگر لوگ ہم سے احسان کریں گے تو ہم بھی ان سے احسان کریں گے، اور ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ یہ ٹھیک نہیں، بلکہ اپنے دلوں کو برقرار رکھو۔ اگر لوگ تم پر احسان کریں تم بھی ان پر احسان کرو، اور اگر برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو دنیا کے لیے اپنے دین کو نہ چھوڑے اور نہ دنیا کو آخرت کی وجہ سے، اور لوگوں پر ہار نہ ہو، اپنے اخراجات کا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالے۔ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بڑی جھوٹی بات ہے، اور کسی کی بات چھپ کر نہ سنا کرو، اور کسی کے عیب کی جستجو نہ کیا کرو۔ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف اور ٹھوکر کی چیز ہٹا دیا کرو۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کر 3 رات سے زیادہ ترک ملاقات کرے۔ جب وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں۔ ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کی باہمی محبت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کرے۔ جو شخص لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب لوگوں میں شائع کرے گا اور اس کو حقیر و ذلیل کرے گا۔ میں اس امت میں ایسے شخص سے اندیشہ کرتا ہوں جو بات تو دنائی کی کرے لیکن عمل اس کا ظالمانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے گھروں میں بغیر ان کی اجازت کے داخل ہونا حلال نہیں کیا، اور نہ ان کی عورتوں کو مارنا اور نہ ان کے پھلوں کو کھانا حلال ہے۔ جو شخص گھر میں جھانکے اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ جو شخص محض اللہ کے لیے یتیم کے سر پر مہربانی سے ہاتھ پھیرے گا تو ہر حال کے بدلے
اس کے لیے بھلائی ہوگی۔ اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہیں جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، بشرطیکہ وہ کسی ایسے گناہ کا مرتکب نہ ہو جو معافی کے قابل نہ ہو۔ عفو کرنے سے، درگزر کرنے سے